عربی گرامر کا یہ ہمارا 11واں پارٹ ہے۔ پچھلے پارٹس میں ہم نے اسم ارتھات سنگیا کے چاروں پہلو جنس، عدد، وسعت اور اعراب کے سمبندھ میں وستار سے پڑھ لیا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ آج کے اس لیسن میں ہم مرکبات ناقص اور اس کے بھیدوں کو وستار سے پڑھنے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسم یا فعل جب واقعے سے ہٹ کر بالکل الگ اور اکیلا ہو تو اسے مفرد کہتے ہیں، اور جب دو یا دو سے زیادہ اسم یا فعل یا حرف اتیادی آپس میں جڑ جائے اور واقعے کی شکل اختیار کر لے تو اسے مرکب کہا جاتا ہے۔ اور مرکب کے دو پرکار ہیں، ایک مرکب تام یعنی ایسا مرکب یا واقعے جس میں بات مکمل ہو جائے اور سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، جیسے لڑکا نیک ہے۔ اور مرکب کی دوسری قسم ہے مرکب ناقص یعنی ایسا مرکب جس میں بات مکمل اور پورا نہ ہو اور سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے، جیسے نیک لڑکا۔ مرکب ناقص کی چار بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی یہ ہے کہ دو سنگیا کا ایسا مرکب جس میں ایک سنگیا دوسرے سنگیا کی گن یا وشیشتا کو ورنت کرے اسے مرکب توصیفی کہا جاتا ہے، جیسے نیک لڑکا۔ اس واقعے میں نیک ایک سنگیا ہے جو لڑکا کی وشیشتا کو ورنت کر رہا ہے، اور جس اسم کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو اسم خوبی یا خامی بیان کرتا ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ اردو اور ہندی میں مرکب توصیفی بناتے ہوئے صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے، مگر عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتا ہے۔ مرکب توصیفی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ صفت اسم کے چاروں پہلوؤں جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت کے لحاظ سے موصوف کے مطابق ہوگی، ارتھات موصوف اگر واحد ہوگا تو صفت بھی واحد ہوگی، موصوف اگر تثنیہ یا جمع ہو تو صفت بھی تثنیہ یا جمع ہوگی، اور اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی، اور اگر موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوگی، موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی، موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اور موصوف اگر حالت رفع میں ہو تو صفت بھی حالت رفع میں ہوگی، اور اگر موصوف حالت نصب میں ہو تو صفت بھی حالت نصب میں ہوگی، اور اسی طرح اگر موصوف حالت جر میں ہو تو صفت بھی حالت جر میں ہی ہوگی، جیسے عبد صالح، العبد الصالح، عبدا صالحا، عبد صالح، عبدان صالحان، عبدین صالحین، عباد صالحون، العباد الصالحون اتیادی۔ اور اسی طرح کسی بھی اسم کا اردو یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کی وسعت یعنی نکرہ یا معرفہ ہونے کا خیال رکھا جائے گا، جیسے عمل صالح، یہ مذکر ہے، واحد ہے اور حالت رفع میں ہے، اور یہ نکرہ ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ ہے کوئی نیک عمل۔ اسی طرح اسوۃ حسنۃ، یہ بھی واحد ہے اور یہ مؤنث ہے، حالت رفع میں ہے، نکرہ ہے، اس کا ترجمہ ہے ایک اچھا نمونہ۔ العمل الصالح، نیک عمل، اسوۃ حسنۃ، ایک اچھا نمونہ، عملا صالحا، کوئی نیک عمل، جنت عالیۃ، ایک عالی شان باغ وغیرہ۔ اور اسی طرح ایسا اسم جو عدد کے لحاظ سے واحد ہو مگر اس میں جمع کا مفہوم پایا جائے اسم جمع کہلاتا ہے، اور اگر موصوف اسم جمع ہو تو صفت بھی جمع استعمال ہوگی، جیسے قوم ظالمون، القوم الظالمون، القوم الخاسرون، القوم الظالمین اتیادی۔ ان واقعوں میں قوم عدد کے لحاظ سے تو واحد ہے مگر اس میں
جمع کا مفہوم پایا جاتا ہے، کیونکہ قوم لوگوں کے سموہ کو کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کی صفت بھی جمع استعمال ہوگی۔ اور اسی طرح موصوف اگر غیر عاقل مخلوق کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث استعمال ہوگی۔ عاقل مخلوق میں صرف انسان، جن اور فرشتے شامل ہیں، باقی تمام مخلوقات غیر عاقل ہیں، جیسے کتب جدیدۃ، اقلام قدیمۃ، کتب قیمۃ، صحف مطہرۃ اتیادی۔ ان واقعوں میں موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس کے باوجود اس کی صفت کو واحد مؤنث استعمال کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور کافی پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ لیسن آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر کسی طرح کا من میں سوال ہو تو کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کے سوالوں کا جواب میں حتی الامکان دینے کی کوشش کروں گا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔